السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا۔ رات ہوتے ہی پورے گھر میں عجیب سا دھواں پھیل جاتا تھا۔ لوگوں نے بھی عجیب و غریب کہانیاں بنانی شروع کر دی تھی کہ اس گھر میں آسیب ہے اور میرے ساتھ جنات کا سایہ ہے۔ تیسری شادی کے بعد کچھ عجیب سی باتیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں، مگر میں ان باتوں پر بھروسہ کرنے والا بالکل نہیں تھا۔ اس رات جب میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود تھا تو اچانک سے کھڑکی سے دھواں آنے لگا۔ جیسے ہی وہ دھواں ہٹا تو کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میرا نام وقاص ہے اور میرا تعلق فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں کمال آباد سے ہے۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں بھی تھیں جو میرے بڑے دو بھائی سنبھالتے تھے۔ مجھے زمینیں سنبھالنے میں یا پھر جاگیرداری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پڑھائی کو اہمیت دی۔ بچپن میں نے 10 جماعتیں اپنے گاؤں میں موجود اسکول سے ہی پڑھی تھی۔ اس کے بعد مجھے پڑھائی کا ایسا شوق ہوا کہ میں نے شہر جا کر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ میرے بڑے بھائیوں نے کہا کہ مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی تو یہی کرتے تھے اور آگے ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا نظریہ ان سب لوگوں سے الگ تھا۔ اس لیے جب میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیصل آباد چلا گیا تو شہر کی زندگی دیکھ کر میرا ارادہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ گاؤں جا کر رہنے کے بجائے میری یہی کوشش تھی کہ یہیں پر پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جاؤں اور یہیں پر زندگی گزاروں۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی اور میں نے نوکری کے لیے کوشش کرنی شروع کی تو میری اماں بیمار رہنے لگی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور میری اماں مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ میرے ابا کا تو کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، بڑے بھائیوں نے ہی سب کچھ سنبھالا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جو کہ مجھ سے بڑی تھیں، وہ بھی اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ میرے دونوں بڑے بھائی بھی شادی شدہ تھے، لیکن ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور سب کا لاڈلا بھی تھا۔ نہ صرف اماں ابا بلکہ بڑے بھائی بھی مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد تو تھی نہیں، اسی لیے میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھا اور میری خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کرتے۔ انہوں نے مجھے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب تک میرے جتنے بھی اخراجات تھے وہ میرے بھائی ہی اٹھاتے رہے تھے، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب میں نوکری کروں گا۔ اب کسی پر بھی مزید بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پر کوئی نوکری تلاش کرتا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، گاؤں سے خبر آئی تھی کہ اماں کافی بیمار رہتی ہیں اور وہ مجھے ہر وقت یاد کرتی رہتی ہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گاؤں واپس آ گیا، کیونکہ میرے لیے اماں سے بڑھ کر تو کچھ بھی ضروری نہیں تھا۔ جیسے ہی میں گاؤں آیا تھا تو اماں مجھے دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اب انہوں نے یہی کہا کہ وہ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانے دیں گی۔ میں نے بہت دور رہ لیا ان سے، لیکن اب میں یہیں پر ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فی الحال میں ان سے دور جانے کی کوئی بھی بات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے چپ ہو گیا۔ میری اماں نے میرے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ انہیں پوتے پوتیوں کا بہت ارمان تھا، لیکن میرے بڑے دونوں بھائیوں کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے میری اماں اولاد کو ترستی تھیں اور اب وہ چاہتی تھیں کہ میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے ان کی یہ مراد میرے ذریعے سے ہی پوری ہو جائے۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ اب تک تو وہ منت مراد مان مان کر تھک چکی ہیں، لیکن ان کے گھر میں رونق نہیں آئی اور اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ میری شادی ہے۔ شادی تو مجھے کسی نہ کسی سے کرنی ہی تھی۔ تب جب کہ اماں مجھے اس طرح سے مجبور کر رہی تھی تو میں نے بھی ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکی تو انہوں نے مجھ سے پہلے ہی پسند کر رکھی تھی، جو ہمارے گاؤں کی ہی تھی۔ اماں نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی، دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس طرح سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میری شادی ہو جائے، اس کے بعد اگر میں جانا چاہوں تو وہ مجھے شہر جانے سے نہیں روکے گی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور میری اماں جیسے ہی شادی کی تاریخ طے ہوئی اس کے بعد مجھے گھر سے بالکل نہ نکلنے دیتی تھیں، جبکہ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک دھاگا بھی باندھ دیا۔ میری اماں ان ساری چیزوں کو بہت مانتی تھیں کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی، اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ورنہ اب شکن ہوتا ہے۔ اماں کہتی تھیں، اسی لیے میں ان کی بات کو اہمیت دیتا تھا، ورنہ میں جانتا تھا کہ ایسی چیزوں سے انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ مگر اماں کے لیے میں نے ان کی یہ بات بھی مان لی اور جب تک میری شادی نہ ہو گئی تب تک میں اپنے گھر سے کہیں باہر نہ گیا۔ اماں نے اس طرح سے میری شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کروا دی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس شادی سے خوش تھی۔
ہم دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میری بیوی میرے گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اتنا یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ کمرے میں ہی موجود تھی۔ سردی کا موسم تھا، اسی لیے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گھر میں سب سے پوچھا، اپنی بڑی بھابھیوں سے پوچھا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب اس کے گھر پتہ کیا گیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے میری بیوی کو ہم لوگوں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ سب لوگ اس بات کو لے کر پریشان تھے، جبکہ میرے سسرال والے ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے گھر آ کر ہر جگہ اسے تلاش کیا اور وہ نہ ملی تو انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی یا تو اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سب لوگوں نے الگ الگ باتیں کرنی شروع کر دی۔ کسی نے یہ کہا کہ اس لڑکی کا پہلے سے کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا، وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، اسی لیے جب ماں باپ نے زبردستی شادی کی تو شادی کے بعد گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ لیکن مجھے ان باتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے چاہے اس کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، لیکن 1 ہفتے میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور دل سے اس رشتے کو نبھا بھی رہی تھی۔ وہ کسی اور کی خاطر اس طرح گھر سے بھاگنے والی بالکل بھی نہیں لگتی تھی، مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ گھر سے غائب تھی۔ کوئی زبردستی تو اسے یہاں سے لے جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھر میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کسی کے گھر سے اس کو زبردستی لے کر جانا ناممکن بات ہے۔ گھر سے تو وہی لوگ غائب ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے کہیں چلے جائیں۔ گاؤں میں ہر جگہ یہی باتیں ہونے لگی تھی کہ میری دلہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے مذاق میں لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ شاید اسے اپنا دلہا پسند نہیں آیا۔ میں اپنے دوستوں میں باہر جاتا تو وہ بھی یہی سوال کرتے تھے کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، کیا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا کچھ اور ہوا ہے۔ مجھے اس قسم کے سوال بہت عجیب اور بہت برے لگتے تھے، اسی لیے میں نے گھر سے باہر جانا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے کچھ وقت تک تو میری بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ لیکن میرے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کی تلاش نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی، اسی لیے وہ اس کی تلاش میں تھے، مگر تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے تھے، کیونکہ اتنی کوششوں کے بعد بھی کوئی سے راحت نہیں آیا تھا۔ اب میری اماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن مجھے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر اماں نے کہا کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں گا تو اس طرح سے یہ جو لوگ میرے بارے میں اور میری پہلی بیوی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی باز آ جائیں گے۔ جب میری شادی ہو جائے گی تو سبھی لوگوں کو ایک نئی بات کرنے کے لیے مل جائے گی اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں، اس لیے میں نے دوسری شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ میری اماں نے دوسری مرتبہ بھی میرے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے، ایسے میں کوئی خوبصورت لڑکی ہی اس کے ساتھ جچتی ہے۔ اس واقعے کو پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ میری پہلی بیوی گھر سے غائب تھی اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ 1 سال تلاش کرنے کے بعد جب وہ نہ ملی تو میرے گھر والوں نے میری دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور بہت جلدی ایک اچھا رشتہ بھی مل گیا تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ سب لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ میری بیوی کسی اور لڑکے کی خاطر خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے دوسرا رشتہ بڑی آسانی سے مجھے مل گیا۔ رشتہ پکا ہو گیا تھا اور میری اماں اس بار جلدی شادی کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سسرال والے دوسروں کی باتوں میں آ کر رشتے سے انکار کر دیں۔ اسی لیے جلد از جلد اماں نے شادی کرنے کی اور اس طرح سے میری دوسری بیوی بھی رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ لیکن اس بار بھی وہی ہوا تھا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد اسی طرح سے اچانک سے میری بیوی گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی، جبکہ گھر کا باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ گھر کے سارے کمرے چیک کر لیے، ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن میری بیوی کا کچھ پتا نہیں تھا۔ اب تو سبھی لوگ حیران اور پریشان تھے کہ دوسری مرتبہ بھی ویسا ہی ہوا تھا جیسا کہ پہلی بار۔ جیسے ہی میرے سسرال والوں کو یہ بات پتا چلی تھی تو وہ ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہنگامہ مچا دیا
اور یہی کہا کہ مسئلہ لڑکیوں میں نہیں بلکہ مسئلہ میرے اندر ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ میری پہلی بیوی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری دوسری بیوی بھی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ 2 مرتبہ ایسا ہونے کا مطلب ہے کہ میرے اندر ہی کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ گاؤں کے لوگ ان ساری چیزوں کو بہت مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی ہی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر کوئی آسیب ہے، جس کی وجہ سے میں جس بھی لڑکی سے شادی کرتا ہوں وہ لڑکی گھر سے غائب ہو جاتی۔ میں کیونکہ پڑھا لکھا انسان تھا، اسی لیے ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ میری سمجھ سے بھی باہر تھا۔ کسی انسان کا گھر سے غائب ہو جانا بہت عجیب بات تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہر جگہ پھیلنے لگی۔ سب لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر کوئی آصف ہے، جس کی وجہ سے میں جس بھی لڑکی سے شادی کرتا ہوں اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جنات اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں یا پھر اسے کہیں مار کر پھینک دیتے ہیں۔ جانے لوگوں نے کیسی کیسی باتیں میرے بارے میں بنا لی تھی۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھی نہیں آنے دیتا تھا، اس وجہ سے کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ میری اماں اس بات کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہی جانے مانے پیر صاحب تھے، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ میری اماں بہت مرتبہ ان کے پاس اس سلسلے میں بھی گئی تھی کہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کے گھر میں اولاد نہیں تھی، جبکہ پیر صاحب نے اماں کو کچھ وقت انتظار کرنے کا کہا تھا اور اچھی امید دلائی تھی۔ اس بار بھی میری اماں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا کہ اس گھر میں واقعی کوئی برا سایہ ہے جو کہ ان کی نئی نویلی دلہن کو یہاں سے غائب کر دیتا ہے۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا لینا، مگر اماں نے بھی میری ایک نہ سنی اور انہوں نے کہا کہ وہ پیر صاحب کے پاس اس مسئلے کو لے کر جائیں گی۔ اماں جو بھی کرتی تھی میں نے انہیں کرنے دیا۔ میری اماں پیر صاحب کے پاس سے ہو کر آئی تھی تو کافی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو اماں نے یہی کہا کہ پیر صاحب کے کہنے کے مطابق جنات کا سایہ میرے اوپر نہیں بلکہ ہمارے گھر کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہی میرے پہلے جو بڑے 2 بھائی ہیں ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اور اب جب اماں نے اولاد کی خاطر میری شادی کی تھی تو میری دلہن کو ہی غائب کر دیتے تھے۔ میری اماں پیر صاحب کے کہنے پر ہر وہ چیز کرتی جو انہیں کرنے کے لیے کہتے تھے، جبکہ میں خاموشی سے یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا تھا، مگر مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ ایسا کرنے سے کچھ بھی ٹھیک ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس بات کا پتہ لگوا سکوں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، جو کچھ بھی ہو گیا تھا ہو گیا تھا، اور اب آگے سے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ گاؤں میں میرے بارے میں جو افواہیں لوگوں نے پھیلا دی تھیں انہیں سن کر میں حیران اور پریشان ہو جاتا تھا۔ نہ صرف گاؤں والے بلکہ گھر کے لوگ جن میں میری بھابھی اور میرے بھائی بھی شامل تھے، وہ بھی میرے بارے میں ایسی ہی باتیں سوچنے لگے اور ایسی ہی رائے رکھتے تھے۔ اب میرا یہاں رہنا کچھ مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں نے واپس جانے کا سوچا۔ اس وقت تو اماں نے مجھے جانے دیا، لیکن اس شرط پر کہ میں ان کے بلانے پر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ 3 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ جب میں شہر میں کام کرنے لگا تھا، اماں نے بھی مجھے واپس آنے پر مجبور نہ کیا، اور پھر 3 سال گزرنے کے بعد اماں نے مجھے واپس آنے کے لیے کہا تو میں ان کی بات مانتے ہوئے واپس آ گیا۔ میری اماں میری تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر میں نے انہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا، مگر اماں وہ تو ضد کر کے اپنی ہر بات مجھ سے منوا لیتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتی تھی اتنی میں بھی ان سے کرتا تھا۔ جس طرح وہ میری ساری باتیں مانتی تھیں اسی طرح میں بھی ان کی کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اماں نے مجھے مجبور کر کے دوسری تیسری شادی پر راضی کر لیا تھا تو میں بھی خاموش ہو گیا، لیکن جیسے ہی اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تو کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ پہلے 2 مرتبہ ہو چکا تھا اس کے بعد سارے گاؤں والے اس واقعے کو جان چکے تھے، اور سب لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے کہ میرے اندر ہی کوئی نہ کوئی خرابی ہے اور میرے اوپر کوئی آصف ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہیں پر بھی میرا رشتہ طے نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میری اچھی نوکری بھی تھی، میں پڑھا لکھا بھی تھا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، مگر اس بات کی وجہ سے کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جب مجھے یہ بات سننے کو ملی تو میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ وہ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں اور اس بات کو یہیں رہنے دیں،
مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ مگر اماں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ میری تیسری شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ جب ہمارے اس گاؤں میں کوئی مناسب رشتہ اماں کو نہ ملا تو اماں نے دوسرے گاؤں میں میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی کوشش اور محنت کے بعد انہیں ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور وہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ یہاں کے گاؤں والوں کو تو میرے ساتھ ہوئے پہلے واقعات کا اچھی طرح سے علم تھا، لیکن اب جس جگہ اماں نے میرا رشتہ کیا تھا وہ لوگ اس بات سے انجان تھے، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا پہلے میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، اسی لیے انہوں نے خوشی خوشی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب اماں کو جلد از جلد یہ شادی کروانی تھی کہ اس سے پہلے ہمارے گاؤں کا کوئی شخص ان کے سامنے کچھ بھی کہے اور وہ رشتے سے انکار کرے۔ اماں کی یہ کوشش تھی کہ ان پر یہ راز کھلنے سے پہلے ہی یہ شادی ہو جائے۔ اس طرح سے اس واقعے کے 4 سال کے بعد میری تیسری شادی ہوئی، اور ہوئی بھی دوسرے گاؤں میں تھی۔ لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی اور لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ تیسری مرتبہ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ میری اماں کو بھی اس بات کا پورا یقین تھا۔ انہوں نے مجھے بھی تسلی دی کہ اب کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے پیر صاحب کے کہنے پر سب کچھ ویسا ہی کیا ہے، اور پیر صاحب نے انہیں بتایا ہے کہ اب ہمارے گھر میں جو بھی سایہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک بات جو عجیب تھی کہ جیسے ہی میری بیوی رخصت ہو کر آتی تھی تو آدھی رات کو روزانہ سفید دھواں ہمارے گھر میں ہوتا تھا۔ جب میری تیسری شادی ہوئی اور میری تیسری بیوی رخصت ہو کر گھر آ گئی تو سب کے دلوں میں ایک عجیب سے ڈر اور خوف تھا کہ کہیں دوبارہ سے وہی سب نہ ہو جائے۔ ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں بالکل بھی غافل نہیں ہوں گا، اپنی بیوی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا تاکہ تیسری بار ایسا کچھ نہ ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو مجھے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ کچھ تیسری شادی کے لیے ہاں کرنے کے پیچھے وجہ یہ بھی تھی کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ پہلے 2 مرتبہ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، اور اس راز کو جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں تیسری شادی کرتا۔ اسی لیے میں نے اس شادی کے لیے حامی بھری تھی تاکہ اس بات کو جان سکوں جو میری شادیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ اور جانے کیوں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑی بات ہے جس سے میں اور میرے گھر والے واقف نہیں تھے۔ یہ نہ تو کوئی جنات اور آصف کا سایہ تھا اور نہ ہی ان میں لڑکیوں کا کوئی قصور تھا۔ اس کے پیچھے مجھے کچھ اور ہی کہانی لگتی تھی، اور اب مجھے اس کہانی کی حقیقت کو جاننا تھا اور اس راز کو جاننے میں ہر وقت اپنی بیوی پر نظر رکھتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے اکیلا نہ چھوڑتا۔ وہ جہاں بھی جاتی، گھر میں بھی کہیں بھی گھومتی پھرتی تو میں اس پر نظر رکھتا، وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ 2 دن تو اسی طرح سے بالکل ٹھیک گزرے تھے، جب تیسرا دن آیا اور تیسرا دن بھی بالکل ٹھیک گزر گیا۔ نہ صرف دن کو بلکہ رات کو بھی میں ٹھیک طریقے سے گہری نیند میں نہ جاتا۔ مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں اور دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو۔ میں اپنی آنکھیں اور کان بالکل کھلے رکھتا تھا۔ جب میری تیسری شادی کو بھی 3 دن ہی گزرے تھے، جب رات کو اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں میری بیوی موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی رات کو میری آنکھ کھلی، مگر یہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی کہ کمرے میں دھواں تھا اور میری بیوی موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیسری مرتبہ بھی وہی ہوا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میرے پاس آج کی رات تھی اس راز کو جاننے کے لیے کہ آخر میری بیویاں کہاں جاتی تھیں۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ میری اماں نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، جبکہ اس کے چہرے کو اماں نے کالی چادر کے ساتھ اچھے طریقے سے لپیٹا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس کا چہرہ نہ دیکھے، اور آس پاس میری اماں غور سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران اور پریشان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ماں ہی میری بیویوں کو گھر سے بھگا دیتی تھی، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ میں خاموش رہا اور چپ کر دیکھتا رہا کہ میری اماں کیا کرتی ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ میری اماں میری بیوی کو لے کر گھر سے باہر نکلی ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری اماں راستے میں جانے اسے کیا سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سر کو ہلا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا گیا، اور جب دیکھا کہ میری اماں ایک کھنڈر نما گھر کے باہر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے میری بیوی کو اندر جانے کا کہا،
اور اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا، مگر اس سے پہلے کہ میری بیوی اندر جاتی میں اس جگہ پہنچ گیا اور میں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ میری اماں مجھے یہاں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کیونکہ میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اور اماں کو گھر واپس لے آیا اور میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی۔ مجھے سب کچھ سچ سچ جاننا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو میری اماں نے مجھے سارا سچ بتانا شروع کر دیا۔ اماں نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ اس سے پہلے میری دونوں بیویاں جو گھر سے غائب ہوئی تھی اس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ میری اماں کا ہی ہاتھ، اور میری تیسری بیوی کو بھی وہی گھر سے لے کر نکلی تھی۔ مگر کس لیے؟ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اماں نے مجھے بتایا کہ کیونکہ وہ پیر صاحب کو بہت زیادہ مانتی ہیں، اسی لیے وہ ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھیں۔ وہ بہت مرتبہ پیر صاحب کے پاس گئی تھیں کہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پیر صاحب نے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے گھر کے اوپر کچھ ایسے اثرات ہیں جن کا اثر ان کے بیٹوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں بڑے بیٹوں کی اولاد نہیں ہے، اور تیسرے کی شادی کریں گی تو اس کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اماں نے اس سے اس کا حل پوچھا تو پیر صاحب نے کہا کہ میری اماں جب میری شادی کریں گی تو میری پہلی بیوی کو شادی کے ایک ہفتے بعد سب لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کر یہاں ان کے آستانے میں چھوڑ جائیں گی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے، یعنی کہ میری دوسری شادی کریں گے۔ اسی طرح سے پیر صاحب کے کہنے پر وہ میری دوسری بیوی کو بھی ان کے آستانے پر چھوڑ آئی تھی، اور اب تیسری مرتبہ بھی وہ ایسا ہی کرنے والی تھی، کیونکہ پیر صاحب نے انہیں اس مسئلے کا ایک ہی حل بتایا تھا، اور وہ یہی تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی یعنی کہ میری 3 شادیاں کروائیں گے، اور تینوں بیویوں کو شادی کے ایک ہفتے بعد یعنی 3 دن بعد وہ پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ جائیں گی۔ میری تینوں بیویاں وہاں پر ان کی خدمت کریں گی، اور اس کے بعد جب میری اماں میری چوتھی شادی کروائیں گی تبھی میرے گھر میں اولاد ہوگی۔ لیکن اگر اماں نے ایسا نہ کیا تو ان کا تیسرا بیٹا بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے گا اور ان کے خاندان کا نام آگے نہیں چل پائے گا۔ جبکہ اماں کو اپنے گھر میں رونق چاہیے تھی، اسی لیے انہوں نے پیر صاحب کی ہر بات مانی۔ پیر صاحب نے انہیں جو کچھ بھی کرنے کے لیے کہا وہ وہی کرتی آئی تھیں، اور وہ گھر میں دعا بھی وہی کرتی تھیں۔ اور اب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میری بیویاں گھر سے کہاں جاتی تھیں۔ یہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ گھر میں سے کوئی انہیں اغوا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ غائب ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ اس گھر سے اپنی مرضی سے جاتی تھیں یا پھر گھر کا ہی کوئی فرد انہیں یہاں سے لے جانے میں مدد کرتا تھا۔ میری اماں انہیں وہاں چھوڑ کر گھر واپس آ جاتی تھیں اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھیں، جس کی وجہ سے سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ لڑکیاں گھر سے ہی کہیں غائب ہو گئی ہیں، کیونکہ گھر سے باہر نہیں نکلی، گھر کا دروازہ جو بند ہوتا تھا۔ جبکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میری ماں کرتی آ رہی تھی، اور یہ سب کچھ وہ پیر صاحب کے کہنے پر کرتی آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ پیر صاحب کے کہنے پر بہت سارے پیسے بھی انہیں اس کام کے دے چکی تھی۔ میری اماں نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی کہ یہ آخری مرتبہ ہے، وہ میری بیوی کو وہاں چھوڑ کر آئیں گی تو اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ میری چوتھی شادی کروائیں گی، اس کے بعد ہمارے گھر پر جو برا سایہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا، اور میرے بھائیوں کے گھر میں بھی اولاد ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو کیا کہوں اور کیا نہیں۔ اب تک تو میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جیسے شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی اور جمعرات کے دن گھر کی بتیاں نہیں بجھانے دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ان چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ہی وہ پرانی سوچ رکھتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان باتوں پر اس قدر بھروسہ کرتی ہیں کہ پچھلے اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھیں۔ اب تک میں ان کی باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتا آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کر دیں گی۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں شروع سے ہی اپنی ماں کو یہ سب کچھ کرنے سے روک دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری پہلی دونوں بیویاں پچھلے 4 سال سے پیر صاحب کے آستانے پر ان کی مرید بن کر زندگی گزار رہی تھی، اور اب اماں تیسری بیوی کے ساتھ وہی کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھایا اور یہ سب کچھ کرنے سے روکا، مگر اماں انہیں یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ اگر میں نے آج ان کی بات نہ مانی تو آگے زندگی میں کبھی بھی ہمارے تینوں بھائیوں کے گھر میں کسی کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ پیر صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں،
مگر میں ان ساری باتوں کو نہیں مانتا تھا، اسی لیے میں نے اماں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ پیر صاحب یہاں گاؤں کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام اس گاؤں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے۔ میں نے اماں کو ساتھ لیا اور پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے ان سے ان دونوں لڑکیوں کا پوچھا تو پیر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ورنہ میری زندگی خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر میں ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں ایسے پیروں کو اچھی طرح سے جانتا تھا جو صرف پیسے کی خاطر گاؤں کے معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ جب میں نے اسے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اس میں وہ اکیلا شامل نہیں ہے، بلکہ گاؤں کے جو وڈیرے ہیں ان کے بیٹے اور ان کے دوست بھی اس کام میں ان کے ساتھ شامل ہیں، بلکہ ان لڑکوں نے ہی پیر صاحب کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ جہاں وہ پیر اس گاؤں کے بھولے بھالے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورتا تھا، وہیں پر جاگیرداروں کے آوارہ بیٹے بھی پیر صاحب سے اپنے بہت سارے کام نکلواتے تھے، اور اگر وہ ان کے کام کرنے سے انکار کرتا تو وہ اسے دھمکی دے دیتے تھے۔ اسی لیے مجبوراً اسے ان لوگوں کی بات ماننی پڑتی تھی۔ وہ لڑکے آوارہ قسم کے تھے، گاؤں کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھ لیتے تو پیر صاحب کے زیر سے اس لڑکی کو یہاں بلوا لیتے، اور پیر صاحب بھی ان کی طاقت سے ڈر کر ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ پیر صاحب اس لڑکی کے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی سنا دیتے تھے، یہی کہتے کہ اس لڑکی پر آسیب ہے، یا پھر اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی کہانی بنا کر سنا دیتے، اور یہ کہتے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ عرصے کے لیے ان کے آستانے میں چھوڑ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے برے سائے ہٹ جائیں گے۔ لوگ بھی ان کو بہت مانتے تھے، اس لیے ان کی بات پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو ان کے پاس چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد جاگیرداروں کے بیٹے انہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے رکھیل بنا کر رکھتے تھے۔ مجھے پہلے سے ہی ایسا لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے کبھی اس حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، وہ تو ان پر اندھا بھروسہ کرتے تھے، اس لیے جیسا وہ انہیں کرنے کے لیے کہتے وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ مگر اب ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بلا کر اس پیر کو بھی یہاں سے گرفتار کروا دیا تھا، جبکہ جاگیرداروں کے بیٹوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، جو جانے اس گاؤں کی کتنی ہی بہو بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ میری دونوں بیویاں خوبصورت تھیں، اسی لیے انہی لڑکوں کے کہنے پر پیر صاحب نے میری ماں کو بھی یہ جھوٹی کہانی سنائی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے اس سے نواز دے اور جس کو چاہے اس سے محروم رکھے۔ میں نے ان ساری لڑکیوں کو وہاں سے رہا کروایا تھا اور ان کو ان کے گھروں کو بھیج دیا تھا، جبکہ ان لوگوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میری بیوی بھی گھر واپس آ گئی تھی، اور اب میری تینوں بیویاں میرے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی، اور میں ان کے ساتھ انصاف کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا تھا۔ اس پیر کی ساری باتیں جھوٹی تھیں۔ میری تینوں بیویوں سے میرے 3 بیٹے تھے۔ میری ایک بیوی کا تو بیٹے کے جنم پر ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ میری 2 بیویاں میرے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ میں نے اپنا ایک بیٹا اپنے بڑے بھائی کو دے دیا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کی بھی اپنی اولاد ہو گئی تھی۔ اسی بات سے پیر صاحب کی ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔